دوستو، دنیا کی بڑی طاقتیں اس وقت اپنی فوجوں کو جدید بنا رہی ہیں، لیکن جنوبی ایشیا میں ایک ایسی خاموش تبدیلی جاری ہے جس پر شاید آپ لوگوں کی نظریں نہ گئی ہوں۔ پاکستان نے دفاعی خریداری میں اور اپنی جنگی طاقت کو ایک بڑے اضافے کے ساتھ ایک بڑا پیغام بھی دیا ہے۔ جدید ترین چینی ہتھیاروں کی طرف پاکستان بڑھ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ واشنگٹن سے لے کر مشرق وسطیٰ اور پھر پوری دنیا کی بڑی طاقتیں پاکستان کی اس بڑھتی ہوئی فوجی طاقت کو غیر معمولی اہمیت دے رہے ہیں۔ وہ پاکستان جسے کبھی صرف دفاعی خریدار سمجھا جاتا تھا، آج جدید ترین فضائی جنگی ٹیکنالوجی کے دروازے پر کھڑا ہوا پاکستان پوری دنیا کے لیے موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ صرف J-35 نہیں بلکہ ایک مکمل جنگی نظام۔ رپورٹس کے مطابق J-35 کے ساتھ پاکستان KJ-500 فضائی نگرانی کے طیارے بھی خرید رہا ہے۔ HQ-19 جیسا جدید ترین اور انتہائی خطرناک اور طاقتور میزائل ڈیفنس سسٹم، جو کہ خلا سے آنے والے میزائلوں کو بھی نہیں بخشتا اور جس کی رینج دنیا میں سب سے بڑی کلیم کی جاتی ہے، یعنی تقریباً 4000 کلومیٹر تک۔ جدید نیٹ ورک سینٹرک جنگی صلاحیتیں بھی پاکستان کی اس موجودہ دفاعی اقدامات کا حصہ ہوں گی۔ HQ-19 ایک ایسا دفاعی نظام ہے، ایک ایسا میزائل سسٹم کہ اگر آپ غور فرمائے تو امریکہ کا تھرڈ میزائل سسٹم جس کی رینج 3000 کلومیٹر تک کلیم کی جاتی ہے، جبکہ پاکستان جس HQ-19 کو لے رہا ہے اس کی رینج 4000 کلومیٹر بتائی جاتی ہے، اور یہ امریکی میزائل ڈیفنس سسٹم سے کہیں زیادہ بلندی میں، یعنی خلا میں بین البراعظمی میزائلوں کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے اور اس کی طاقت رکھتا ہے۔ یعنی پاکستان کا دائرہ کار اب صرف جنوبی ایشیا تک نہیں بلکہ سعودی عرب کے پار پورے مشرق وسطیٰ کے لیے بھی کافی پڑ جاتا ہے۔ یعنی صرف ایک طیارہ نہیں بلکہ پورا جنگی ماحولیاتی نظام پاکستان اپنی طاقت میں شامل کرنے جا رہا ہے۔ ہنگور آبدوزوں اور بحیرہ عرب کا منظرنامہ ملاحظہ فرمائے تو پاکستانی بحریہ بھی خاموشی سے ایک بڑی تبدیلی سے گزر رہی ہے۔ چین کے تعاون سے بننے والی ہنگور کلاس آبدوزیں پاکستان نیوی کی طاقت میں نمایاں اضافہ کر رہی ہیں۔ پہلی PNS ہنگور پاکستانی بحریہ کے حوالے کی جا چکی ہے، مزید آبدوزیں بھی جلد سے جلد حوالے کی جائیں گی۔ یہ آبدوزیں صرف دفاعی پلیٹ فارم نہیں ہیں ناظرین، بلکہ بحیرہ عرب میں پاکستان کی اسٹریٹجک موجودگی کو ان آبدوزوں کی طاقت سے پاکستان کئی گنا بڑھانے بھی جا رہا ہے۔ ان تمام تر اہم اقدامات سے بھارت کو اس وقت شدید تشویش لاحق ہے، اور بھارت کی ہندوتوا سرکار اور گودی میڈیا کو ابھی سے غشی کے دورے پڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ بھارت کی ہندوتوا سرکار اور ان کی جو ہندوتوا سینا ہے ان کا بھی رنگ پیلا پڑ گیا ہے، کیونکہ بھارت پہلے رافیل اور میزائل دفاعی نظام سسٹم یعنی S-400 کا سارا معاملہ پاکستان کے ہاتھوں تمام ہوتا ہوا دیکھ چکا ہے۔ اپنے بحری بیڑے کو بھی وہ کھلے عام اپنی سرحدوں یا پھر سمندری حدود کے باہر لانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ اب اس میں پاکستان نے مزید جدید ترین ہتھیاروں کے اعلان کر کے بھارت کو ایک بار پھر پیغام دیا ہے کہ کسی بھی قسم کی مہم جوئی یا پھر لشکر کشی کے جواب میں بھارت کو سنگین نتیجوں سے گزرنا ہوگا، جس کا اندازہ بھارت کو نہیں ہے۔ خصوصاً اگر J-35 HQ-19 ہنگور آبدوزیں J-10C کو جدید ترین PL-17 میزائل سے لیس کرنا اور ایک مربوط نظام کی شکل اختیار کر دینا، امریکہ، روس، چین اور یورپی ممالک اچھی طرح جانتے ہیں، اور خود بھارت بھی جانتا ہے کہ پاکستان صرف ایک ایٹمی طاقت نہیں ہے بلکہ مسلم دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہے جس کے لیے پوری مسلم دنیا دعا گو رہتی ہے۔ مشرق وسطیٰ، وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے سنگم پر واقع اسلامی دنیا کی سب سے بڑی فوج رکھنے والا ملک پاکستان بحیرہ عرب کا ایک سب سے طاقتور کھلاڑی بھی ہے۔
چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا سب سے اہم اور سب سے بڑی حیثیت رکھنے والا ملک پاکستان ہے، اس لیے پاکستان کی عسکری صلاحیتوں میں ہر بڑی پیش رفت عالمی سطح پر پوری توجہ سے دیکھی جاتی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی تعلقات کئی دہائیوں پر محیط ہیں، یہ بھی بھارت سمیت پوری دنیا کو معلوم ہے۔ حالیہ بجٹ تقریر میں بھی پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی تعاون کا خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے، جس میں سعودی فوجوں کو تربیت دینے، دفاعی شعبوں میں اب مشاورتیں بھی ہوں گی اور سیکیورٹی میں مکمل سپورٹ پاکستان دینے جا رہا ہے، اور دہشت گردی اور سعودی عرب یا پاکستان کے امن کو تباہ کرنے والے کسی بھی بڑی طاقت سے نمٹنے کی بات بھی واضح طور پر کی گئی ہے، جس کے معنی بھارت کو بھی سمجھ میں آتے ہیں اور سعودی دشمنوں کو بھی سمجھ میں آتے ہیں۔ جب بھی اسلامی دنیا کی مشترکہ دفاعی صلاحیت کی بات ہوتی ہے تو پاکستان کا نام سب سے نمایاں نظر آتا ہے۔ پاکستان جدید فضائیہ بھی رکھتا ہے، میزائل پروگرام بھی رکھتا ہے، جوہری طاقت بھی رکھتا ہے، جنگی تجربہ رکھنے والی ایک بڑی فوج بھی رکھتا ہے، اس لیے اسلامی افواج میں تعاون کے کسی بھی بڑے تصور میں پاکستان کو ایک مرکزی اور سب سے توانا حیثیت حاصل رہتی ہے۔ آج مشرق وسطی ایک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی، خلیجی سلامتی کے مسائل اور توانائی کی عالمی منڈی میں اتار چڑھاؤ پورے خطے کو حساس بنا چکے ہیں۔ ایسے ماحول میں ایک مضبوط، مستحکم اور عسکری طور پر قابل اعتماد پاکستان، بلکہ وسیع و عریض ریاستوں پر مشتمل مسلم دنیا کے لیے بھی اہمیت رکھتا ہے۔ پاکستان کی بحری قوت بحیرہ عرب میں، فضائی قوت جنوبی ایشیا میں اور سفارتی حیثیت اسلامی دنیا میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پاکستان بھارت کے برابر فوجیوں کی تعداد پیدا کرنے کی کوشش ہرگز نہیں کر رہا، کیونکہ پاکستان کو اس کی ضرورت نہیں، بلکہ پاکستان جدید ٹیکنالوجی، بہتر تربیت، اسٹیلتھ صلاحیت، میزائل دفاع اور نیٹ ورک سینٹرک جنگی نظام کے ذریعے معیاری برتری حاصل کرنے کے لیے کافی آگے بڑھ چکا ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا دوستوں کہ J-35 اسٹیلتھ فائٹرز، ہنگور آبدوزیں، جدید فضائی نگرانی کے نظام، میزائل اور دفاعی شیلڈ اور بڑھتا ہوا دفاعی بجٹ، یہ سب اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ پاکستان آنے والے برسوں کے لیے اپنی دفاعی حکمت عملی کو نئے انداز میں ترتیب دے رہا ہے، جو اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا۔ یہ سفر ابھی شروع ہوا ہے، آنے والے چند سال فیصلہ کن ہوں گے۔ آپ کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے گا کیا پاکستان واقعی اب خطے میں جدید ترین عسکری قوتوں میں سب سے بڑا مقام حاصل کر چکا ہے، یا پھر ابھی اسے مزید بھی کچھ بہتری لانے کی ضرورت ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، امت مسلمہ پائندہ باد۔